السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ہر دن کی طرح آج بھی میں آپ حضرات کے سامنے ویڈیو کا سلسلہ لے کر آیا ہوں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسے الفاظ بیان کروں گا کہ جن کے اردو میں معنی کچھ اور ہوتے ہیں اور ان کے عربی کے اندر معنی کچھ اور ہوتے ہیں، یا ان کے لیے عربی میں دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ ایک لفظ ہے غریب، اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ یہ فقیر کے معنی میں، محتاج کے معنی میں، چونکہ یہ عربی لفظ ہے، غریب یہ عربی لفظ ہے، تو بہت سی مرتبہ ہمیں یہ اشتباہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ عربی لفظ ہے لہذا ہم عربی بناتے وقت غریب کے لیے ہم غریب ہی استعمال کر دیتے ہیں، حالانکہ غریب کے لیے صحیح لفظ فقیرن ہے۔ جو عربی میں استعمال ہے وہ فقیرن لفظ استعمال ہے۔ اسی سے قریب قریب مسکین لفظ بھی آپ بول سکتے ہیں، غریب کے لیے آپ بائسن بھی لفظ بول سکتے ہیں۔ یہ سبھی لفظ جو ہے غریب کے معنی کو ادا کر رہے ہیں عربی کے اندر۔ تو دوسرا لفظ مقبوضہ، مقبوضہ یہ بھی چونکہ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے، جس پر قبضہ کر لیا جائے اس کو مقبوضہ کہتے ہیں، تو یہ عربی لفظ ہے۔ لیکن عربی میں اس قبضے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے محتل، محتل۔ لہذا آپ کو اگر مقبوضہ کے لیے عربی میں کوئی جملہ بنانا ہو یا لفظ استعمال کرنا ہو تو آپ محتل استعمال کریں۔ احتلال اسی کا مصدر ہے، قبضہ اس کے معنی آتے ہیں، احتلال کے معنی۔ ایسے ہی الزام، تو الزام بھی عربی لفظ ہے، الزام بھی عربی لفظ ہے۔ تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب الزام کے لیے کوئی لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں، الزام پر جملہ بنانا چاہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں پر الزام لگایا یا الزام ٹھہرایا، تو اس کے لیے ہم ویسے ہی الزام ہی لفظ استعمال کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ اس کے لیے جو صحیح لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تہمہ لفظ استعمال ہوتا ہے، التہمت۔ اور ایسے ہی ملزم، ملزم میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ملزم کا لفظ بہت استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ مبتدی حضرات جب جملہ بناتے ہیں ملزم کے لیے کہ فلاں ملزم ہے، مجرم ہے، تو اس کے لیے جو ہے ہم ملزم کے لیے ملزمی لفظ استعمال کر دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ چونکہ عربی لفظ ہے ملزم، الزام سے استعمال کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا جو صحیح لفظ ہے وہ ہے متہم، وہ ہے متہم۔ ایسے ہی ابتدا، ابتدا کے لیے بھی بالکل ابتدا استعمال کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے جو صحیح لفظ ہے، عربی لفظ ہے، وہ ہے بدایہ، وہ ہے بدایہ۔ ایسے ہی سیاح، سیاح چونکہ وزیٹر جتنے ہوتے ہیں، گھومنے جو آتے ہیں، ان کو سیاح کہتے ہیں اردو کے اندر، اور یہ لفظ عربی ہے اگرچہ اور بالکل اس معنی میں استعمال ہونا بھی چاہیے، لیکن اردو کے اندر یہ لفظ زیادہ تر مستعمل ہے۔ اس کے لیے اس معنی کو ادا کرنے کے لیے عربی میں سائح لفظ استعمال ہوتا ہے، زائد لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے آپ اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ اور ایسے ہی ایک لفظ ہے حریص، ایک لفظ ہے حریص، تو حریص بھی عربی لفظ ہے، اور یہ بھی چونکہ عربی لفظ ہے اور حریص استعمال بھی ہوتا ہے پہلے اس میں، لیکن جو اس کے لیے صحیح لفظ ہے اردو میں نے پہلے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ جو لفظ بھی اردو میں زیادہ تر رائج ہو تو آپ اس کو ترک کر دیں، اس کا متبادل جو عربی لفظ ہے آپ اسے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ تو حریص کا متبادل الطامع لفظ ہے، طامع، لہذا آپ طامع لفظ استعمال کریں، حریص استعمال نہ کریں۔ ایسے ہی منظور، منظور کسی چیز کو منظوری مل جائے تو بولتے ہیں منظور ہو گئی ہے یہ وہ، تو منظور کو بولتے ہیں الموافق علیہ، الموافق علیہ۔ منظوری، منظوری کو کہیں گے الموافقہ، منظوری کو منظوری نہیں بولیں گے، منظوری کے بولیں گے الموافقہ، اور منظور کو بولیں گے الموافق علیہ، الموافق علیہ۔ ایسے ہی ایک لفظ ہے تنقید، ایسے ہی ایک لفظ ہے تنقید، تنقید بھی عربی لفظ ہے نقد سے، لیکن جو تنقید کا معنی ہے آپ اس کے لیے صحیح متبادل عربی جو ہے انتقاد لفظ ہے۔ آپ جب ادبا کی کتابوں کو پڑھیں گے یا اخبارات کو پڑھیں گے تو آپ کو تنقید کے لیے انتقاد لفظ ملے گا، اس کی جمع انتقادات ہے،
تنقید نہیں ملے گا. تنقید لفظ اردو کے اندر مستعمل ہے، لہذا ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو ترک کر دیں گے اور انتقاد لفظ کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، اسے ہی اپنانے کی کوشش کریں گے، اپنے جملوں میں ڈالیں گے. امید ہے کہ آپ